الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل الورع والتقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال الله تبارك وتعالى وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. یاد آتے ہیں مجھ کو کچھ فسانے، یاد آتے ہیں مجھ کو کچھ فسانے، وہ انجمنے وہ آستانے، وہ صحن و چمن وہ اشیانے، وہ باغ و بہار کے زمانے. یاد آتی ہے بھولی بسری باتیں، وہ شام و سحر و دن و راتیں. قابل صد احترام معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب و ہم سفر فضلائے جامعہ بنوریہ عالمیہ و شاخہائے جامعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج ایک عرصے کے بعد ہم اور آپ مادری علمی کے دامن میں اپنے اساتذہ کے زیر سایہ جمع ہیں. وہ مادر علمی کہ جس کی علمی فضاؤں میں ہم نے پرواز کرنا سیکھا، وہ مادر علمی کہ جس کی آغوش میں ہم نے چلنا سیکھا، اور وہ مادر علمی جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، اور جہاں ہمارے ذہن اور فکر کو سنوارا گیا، اور جہاں علم و حکمت کی متاع بے بہا سے ہمیں مالا مال کیا گیا، اور وہ بانیان جامعہ و منتظمین جو ہمارے و آپ کے لیے گھنے صاحبان کی طرح رہیں، جنہوں نے ہمیں ہر طرح کی سہولتی فراہم کی، اور ہمارے قیام اور طعام اور رہن سہن کے حوالے سے شب و روز بے پناہ محنت کی. ان کی محبت اور اپنائیت کے شبنم سے ہمارے دل اور ضمیر ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے. اور ہم کہاں بھول سکتے ہیں اپنے یہ اساتذہ کرام کہ جنہوں نے قرآن و سنت کے جواہر پھاروں سے ہمیں مزین کیا، اور جنہوں نے ہمارے دل و دماغ کو علوم و فنون کے کرنوں سے منور کیا. اور یہ اساتذہ کرام جنہوں نے زمانے کے نشیب و فراز سے ہمیں آگاہ کیا، اور ہماری تعلیمی زندگی میں خوشی اور غمی میں ہمارے ماں باپ کی جگہ اپنی شفقتوں کا سایہ دراز کیا، اور ان کی بے پناہ محبتوں اور الفتوں کی چھاؤں میں ہم نے کبھی گھر سے دوری کا احساس نہیں کیا. رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے. سامعین گرامی، اس کائنات میں بلکہ اس کارخانہ حیات میں ہر ایک نے جانا ہے. بقا تو کسی کے لیے نہیں ہے. سرپرست مادر علمی حضرت قاری عبدالحلیم صاحب رحمہ اللہ، جو بے پناہ صفات کے مالک تھے، ہم کہا وہ خوبیاں تلاش کریں جو مرحوم میں تھی. ان کا قرآن سے محبت، تواضع، عاجزی و انکساری، طلباء کی محبت اور غمخواری، یہ اوصاف کہیں اور کہا. اس کے بعد محتمم جامعہ بنوریہ عالمیہ استاد محترم مفتی نعیم صاحب نور اللہ مرقدہ ہم سے رخصت ہو گئے. اور یقیناً حضرت مفتی صاحب با کمال انسان تھے، اور کم از کم ہم نے اپنی زندگی میں ایسی شخصیت کو نہیں دیکھا. یقیناً وہ چلے گئے اور بہت سارے اوصاف ان کے ساتھ رخصت ہو گئے. مفتی صاحب کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کے تجربات اور مشاہدات، ان کا روب اور دبدبہ، ان کی دانائی
ان کی حکمت اور بصیرت اور ان کا ایک منفرد منہج حیات ان کے ساتھ رخصت ہو گیا، لیکن وہ اپنا مشن اور اپنی خونی جگر سے سیراب کیا ہوا گلستان دعوت و عظیمت مادر علمی جامعہ بنوریہ عالمیہ کی صورت میں ہمارے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کے طور پر چھوڑ کر چلے گئے، اور الحمدللہ ان کے سعادت مند اور لائق اخلاف نائبین اور جانشین مولانا نعمان نعیم، مولانا فرحان نعیم اور حضرت قاری عبد المنان صاحب زید مجدہم اپنی ٹیم کے ساتھ بہت احسن طریقے سے اس مشن کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور اسے مزید ترقی دینے کے لیے دن رات مصروفی عمل ہے، اور بہت مختصر وقت میں ان حضرات نے مادر علمی کی ترقی اور عروج کے لیے جو تعلیمی، تعمیری اور انتظامی حوالے سے انقلابی اصلاحات کی وہ قابل خراج تحسین ہے۔ الحمدللہ آج مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ اور حضرت قاری عبدالحلیم صاحب رحمہ اللہ ان کی روح مسرور اور پرسکون ہوگی انشاءاللہ۔ سامعین محترم، علم کو انسان کی تیسری آنکھ کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان کو اپنے مقصد حیات اور حقائق کا ادراک، سچ کی پہچان اور مہذب زندگی گزارنے کا سلیقہ یہ علم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور علم کا منبع اور مرکز مادر علمی ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے مرکز سے جڑے رہیے، آپ اپنے مرکز سے اور اپنی مادر علمی سے اپنا تعلق مستحکم کیجئے۔ جن واسطوں سے آپ کو علم کا نور حاصل ہوا ہے، ان واسطوں سے جتنا ہمارا اور آپ کا تعلق قوی ہوگا اتنا زیادہ فیض حاصل ہوگا۔ سامعین گرامی، یہ جدید دور ہے، اس کے تقاضے بھی جدید ہے۔ آپ اپنی نظر میں وسعت پیدا کیجیے، آپ اپنی سوچ کا میدان اور اپنی فکری جولانگاہ کشادہ کیجیے۔ دین اسلام تو تمام دنیا کے انسانوں کو فکر و عمل کی دعوت دیتا ہے، اور ہر قسم کے علوم و فنون کے لیے اسلام کا دامن کھلا ہے، بلکہ اسلام تو اصولی طور پر ایک تحقیقات کا مذہب ہے، سائنس کا دین ہے، اور خود کائنات میں غور و فکر اور مشاہدے کی دعوت دیتا ہے۔ مسلمان کبھی بھی جدید علوم سے دور نہیں رہے، بلکہ جدید زمانے کے بہت سارے علوم کے بانی مسلمان ہی ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک ایسے کھیپ تیار کرنے کی ضرورت ہے جو موجودہ زمانے کو اس کے ذہن کے مطابق اور اس کے تقاضوں کے مطابق سمجھنے اور ان کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ الحمدللہ جامعہ بنوریہ عالمیہ یہ صرف ایک محدود تعلیمی مرکز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جامع اور کثیر المقاصد دبستان فکر اور مکتبی حیات ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا رہنما ادارہ دیا ہے۔ آپ اس کے ساتھ اپنے رابطوں کو مستحکم کیجیے، اپنا تعلق مضبوط کیجیے، تو لہٰذا آپ کو جامعہ کی شکل میں ایک فکری چھت اور رہنمائی کا ایک سائبان میسر ہوگا، جس کو آپ کو قوت اور توانائی ملتی رہے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ کو معاشرے میں کسی بھی اعتبار سے سماجی، رفاہی، دینی خدمات سر انجام دینے کی ضرورت ہے، یا آپ کو نظری اور فکری رہنمائی کی ضرورت ہے، یا آپ کو معاشی مسائل کا سامنا ہے، آپ مادر علمی سے رابطے میں رہے، انشاءاللہ جامعہ بنوریہ عالمیہ آپ کے پشت پر کھڑا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اس جامعہ سے کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، یہ تو بیان ہو چکے ہیں، حضرت محتمم صاحب نے کافی ساری تفصیلات بتا دی ہیں۔ اگر آپ کا مستقل ادارے سے رابطہ ہو تو بوقت ضرورت آپ کو معاشرے میں
دینی اور سماجی خدمات سر انجام دینے کے مواقع مل سکتے ہیں۔ ابھی حالیہ سیلاب میں جب جامعہ کی طرف سے امداد کی تقسیم ہوئی ملک کے طول و عرض میں، تو وہ تقسیم ہمارے فضلاء کے ذریعے سے ہوئی۔ حضرت محتمم صاحب ان کی ٹیم نے انہی فضلاء سے رابطہ کیا، انہی کی رہنمائی اور انہی کے مشاورت سے وہ امداد تقسیم ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ کے اپنے ادارے ہیں، آپ اپنے اداروں کو چلانے کے لیے جامعہ بنوریہ عالمیہ کے اثر رسوخ اور اس کے روابط سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات کے حوالے سے انتہائی اہم تربیتی اور معلوماتی ورکشاپ کا انعقاد ہوتا رہتا ہے۔ ان ورکشاپ میں شریک ہو کر آپ اپنی مزید علمی صلاحیتوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ جامعہ کا بہت ساری یونیورسٹیوں کے ساتھ بیرون ممالک اور اندرون ممالک جامعات کے ساتھ روابط ہے، الحاق ہے۔ اگر آپ اپنا تعلیمی سفر مزید جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اس انسلاک سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے اور جامعہ بنوریہ عالمیہ کے تعاون سے وہ حل ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ جامعہ کی طرف سے آپ کے ساتھ ہر طرح تک کا تعاون کیا جائے گا۔ سامعین گرامی، جامعہ کے ساتھ تعلق کی صورت ہی کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جامعہ اور اپنے اساتذہ کرام کو اپنی مخلصانہ دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ ہمیں قرآن اور حدیث نے یہی حکم دیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرماتے ہیں کہ اپنی محسنین کے احسانات کا بدلہ اتارو، اور اگر نہیں اتار سکتے ہو، مکافات کی طاقت نہیں ہے، تو ان کے لیے دعائیں کرو کہ یہ دعا بھی ان کے احسانات کا بدلہ ہے۔ ہم اپنے مادری علمی کو اور اپنے محسنین اساتذہ کو اپنے مخصوص دعاؤں میں یاد کریں، اور صرف ان کی زندگی تک نہیں بلکہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو زیادہ ہی یاد رکھیں کہ وہ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آج بہت سارے ہمارے اکابر اساتذہ کرام ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ مفتی نعیم صاحب نور اللہ مرقدہ، بانی جامعہ، ہم سب کے استاد، اور داعی قرآن مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، داعی قرآن مفتی عتیق الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ، نمونہ اسلاف مولانا عبد الوحید صاحب رحمہ اللہ، مولانا عبد المجید صاحب رحمہ اللہ، اور اس طرح بہت سارے حضرات جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں اور ہمارے و آپ کے اساتذہ ہیں، ہم ان کو بھی دعاؤں میں یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائیں۔ تو سب سے پہلے یہ دعا یہ تو ہماری اختیار میں ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس دفعہ مجھے حرم شریف میں اپنے بچپن کے بہت سارے لوگ یاد آئے، پرانے، اور پھر فرمایا کہ ایک بھیک مانگنے والا جو کان دہلا میں راستے میں بیٹھا کرتا تھا بھیک مانگنے کے لیے، مجھے وہ بھی یاد آئے اور میں نے ان کے لیے بھی دعا کی۔ اب دیکھیے حضرت شیخ الحدیث صاحب ایک بھیک مانگنے والی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے اساتذہ کو، اپنی ادارے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نمبر 2، ہم ادارے کی جو کارکردگی ہے اور جو اساتذہ کے علمی فیوزات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کرے، ان کی علمی یادگاروں کی حفاظت کرے اور ان کی فیوزات کے دائرے کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائے، علمی دنیا میں ان کا تعارف کرے کہ ہماری ادارے کی یہ کارکردگی ہے، مستقبل کی یہ منصوبہ بندی ہے اور ہمارے اساتذہ کی یہ دینی خدمات ہے۔ نمبر 3، ہم اہل خیر کو اور اثر رسوخ والے ارباب کو جامعہ کے تعاون کی طرف متوجہ کریں۔ یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے، جہاں سے ہم نے استفادہ کیا تو ہمارے ذریعے سے اس ادارے کا فائدہ ہو، ہم اس کے معاون لوگوں کو بنائیں۔ یہ ادارے چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت محدث العصر مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ بھائی یہ مدرسے کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، اگر دنیا کے لیے بنایا ہے تو آخرت کا بڑا عذاب ہے، اور اگر آخرت کے لیے آپ نے بنایا تو یہ دنیا کا بڑا عذاب ہے، یہ دنیا میں اس کو چلانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم ان لوگوں کو، اثر رسوخ والوں کو، اصحاب خیر کو اپنی ادارے کی طرف متوجہ کریں۔ اور نمبر 3، ہم اپنی ادارے کا، مادری علمی کا دفاع کریں، ہر موقع اور ہر محل پر
بیجا جو طعن و تشنیع کرنے والے ہیں ان کو ہم منہ توڑ جواب دیں اور اپنے آپ کو مادر علم کا وکیل اور محافظ سمجھے۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی تحریر و تقریر کے اعتبار سے بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے، علمیت تو تھی لیکن تقریر اور تحریر کے اعتبار سے ان کا ایک بڑا اثر رسوخ تھا متحدہ ہندوستان میں۔ تو دارالعلوم دیوبند نے ان کو اپنے دفاع کے لیے رکھا ہوا تھا، ان کو دارالعلوم دیوبند کا وکیل دفاع سمجھا جاتا تھا۔ گویا کہ جب بھی مدرسے پر کوئی نظریاتی کوئی شرارتی کسی طرح بھی حملہ ہوتا تو حضرت کو اس کے دفاع کے لیے میدان میں اتارا جاتا تھا، اور اس طریقے سے حضرت اپنی مادر علمی کے ڈھال کا کام دیتے تھے۔ 1915 میں جب ایک انگریز گورنر نے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا اور ارباب مدرسے کی دعوت پر وہ آئے اور مدرسے کے کچھ مسائل حل کرنے کا اعلان کیا، سر جیمز میٹسن نامی ایک انگریز گورنر تھا، تو بڑا شور ہوا، اور وہ وقت انگریزوں سے نفرت کا زمانہ تھا، مدرسے پر بڑے اعتراضات ہوئے، محتمم صاحب کے لیے دفاع مشکل ہو گیا۔ تو اس موقع پر بھی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو میدان میں اتارا گیا اور انہوں نے بھرپور مدلل طریقے سے دارالعلوم دیوبند کا دفاع کیا۔ تو اسی طریقے سے ہم بھی ہر میدان میں، سوشل میڈیا ہو یا کوئی اور میدان ہو، اپنی تقریر اور تحریر کے ذریعے سے اپنی مادر علمی کا دفاع کریں، اپنے اساتذہ کا دفاع کریں۔ ہمارے ہوتے ہوئے کسی کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے مرکزی علمی پر انگلیاں اٹھائے۔ اور آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ ہم زیادہ سے مدرسے سے وفاداری کا اور تعلق کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ طلباء کو یہاں بھیجے، ہر سال زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے والوں کو یہاں بھیجے تاکہ مادر علمی سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد بڑھیں اور یہاں کے فضلاء کی تعداد بڑھیں۔ یہ عمل جہاں ایک طرف مادر علمی کے ساتھ محبت اور تعلق کا اظہار ہوگا تو دوسری طرف یہ ہمارے لیے بہترین صدقہ اور ذریعہ نجات ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔